السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور روز کی طرح آج بھی پوچھوں گی کہ میرے ایپیسوڈز آپ لائک کر رہے ہیں یا نہیں۔ آج میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل و خصائل کا ذکر کروں گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کمال سیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ بنایا، اسی طرح آپ کو جمال صورت میں بھی بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بے مثال کو بھلا کیا سمجھ سکتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام جو دن رات سفر و حضر میں جمال نبوت کی تجلیاں دیکھتے رہے، انہوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال بے مثال کے فضل و کمال کی جو مصوری کی ہے، اس کو سن کر یہی کہنا پڑتا ہے جو کسی مداح رسول نے کیا خوب کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں، اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کبھی نہ پیدا کرے گا۔ صحابی رسول اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصیدہ حمزیہ میں جمال نبوت کی شان بے مثال کو شان کے ساتھ بیان فرمایا کہ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہر عیب اور نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہیے تھے۔ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ میں فرمایا کہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوبیوں میں ایسے یکتا ہیں کہ اس معاملے میں ان کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، کیونکہ ان میں جو حسن کا جوہر ہے وہ قابل تقسیم ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب قبلہ بریلوی قدس سرہ العزیز نے بھی اس مضمون کی عکاسی فرماتے ہوئے کتنے نفیس انداز میں فرمایا کہ خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ بہرحال اس پر تمام امت کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال میں مثل و بے مثال ہیں۔ چنانچہ حضرات محدثین و مصنفین سیرت نے روایات صحیحہ کے ساتھ آپ کے ہر حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔ میں بھی اپنی اس مختصر بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے ذکر جمیل سے حسن و جمال پیدا کرنے کے لیے اس عنوان پر آپ سے بات کروں گی، جس میں اطہر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا اور سفید تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا، آپ نے ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اس کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادمانی و مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ آپ کے رخ انور پر پسینہ کے قطرات موتیوں کی طرح ڈھلتے تھے، اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چمڑے کا بستر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیتی تھیں اور آپ اس پر دوپہر کو قیلولہ فرمایا کرتے تھے، تو آپ کے جسم اطہر کے پسینوں کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی تھی، پھر اس کو اپنی خوشبو میں ملا لیا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ بخاری جیم 2 صوت 929۔ جسم انور کا سایہ نہ تھا، آپ کے قد مبارک کا سایہ نہ تھا۔ حکیم ترمذی متوفی 255 ہجری نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں حضرت ذکوان تابعی سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ امام ابن سبا کا قول ہے کہ یہ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اور آپ نور تھے، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔ بعض کا قول ہے کہ اس کو شاہد وہ حدیث ہے جس میں آپ کی اس دعا کا ذکر ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ خداوندا تو میرے تمام اعضاء کو نور بنا دے، اور آپ نے اپنی اس دعا کو اس قول پر ختم فرمایا کہ یعنی یا اللہ تو مجھ کو سراپے نور بنا دے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ سراپے نور تھے تو پھر آپ کا سایہ کہاں سے پڑتا۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک ابن الجوزی نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ زرقانی جیم 5 صوت 249۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے اور علامہ حجازی وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے کہ بدن تو بدن، آپ کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑی، نہ کبھی کھٹمل یا مچھر نے آپ کو کاٹا، کہ آپ ایک نور تھے۔ پھر مکھیوں کی آمد، جوؤں کا پیدا ہونا چونکہ گندگی، بدبو وغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور آپ چونکہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور آپ کا جسم اطہر خوشبودار تھا، اسی لیے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ امام سبتی نے بھی اس مضمون کو اعظم الموارد میں مفصل لکھا ہے۔ مہر نبوت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا، چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک خدود تھا۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ بوجہ حیث کنت فانک منصور، یعنی اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اے رسول آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یعنی مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی ہے۔ حاشیہ ترمذی جیم 2 صوت 205 باب ما جاء فی خاتم النبوت۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ کل اپنا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔